یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے پیار، شفقت اور ہر خوبصورت صفت پر ادیبوں اور شاعروں نے کتابوں کے صفحے بھر دیے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کی خاطر پہاڑ جیسے وزن اٹھا لیتی ہیں، ساری دنیا سے لڑ بیٹھتی ہیں۔ لیکن آج کا سچا قصہ ایک ایسی ماں کے بارے میں ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی اولاد کی جان لے لی۔ یہ ہے اینا مے بلیسنگ کی کہانی۔ 2 جولائی 2018 صبح کے 10 بجے ایریزونا امریکہ میں فاؤنٹن ہلز نامی شہر میں یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ 57 سالہ جولی ٹیرنی نے روتے ہوئے، چیختے ہوئے ایمرجنسی 911 کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ آنے والی ریکارڈنگ جولی ٹیرنی کی اصلی آواز ہے۔ Okay, can you go? I've done nothing. Please hurry. He has shot her son. She is over there with a gun. I'm hiding behind my bed. I can't get to the front door. Okay. I've got one gun. I've got one of her guns in my hand. I threw her on the floor and I took the gun away from her. And then I looked up and she's got another gun. She shot him in the neck. Now she can't see her. All right. I'm afraid to go anywhere. I'm afraid to move in the house and she's going to shoot me. Okay. Hurry. Okay. Hurry. I have help started for you. What's the name of the girl who shot him? Anna Blessing. ANNABLESSING. She's 92. Okay. And she's threatened before. Oh my God! Please come quickly. Okay. میریکوپا کاؤنٹی شیرف کے پولیس افسران بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اینا کا نام چیخ کر اسے ہتھیار پھینکنے کا کہتے ہیں۔ انہیں ایک کمرے کے فرش پر 72 سالہ تامس بلیسنگ کی لاش ملتی ہے۔ اس کی گردن میں ایک گولی کا زخم تھا اور ایک اور گولی اس کے جبڑے میں لگی تھی۔ کمرے میں بیڈ کے نیچے سے رینگتے ہوئے جولی ٹیرنی نکلتی ہے۔ کھڑے ہو کر وہ پولیس افسران کو ایک اور بیڈ روم کے دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پولیس افسران اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں ایک بڑھیا کرسی پر بیٹھی ہوئی ملتی ہے۔ میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا تھا تم نے میری زندگی ختم کر دی تو اب میں تمہاری جان لے رہی ہوں۔ پولیس افسران اینا مے بلیسنگ کو گرفتار کرتے ہیں اور جولی ٹیرنی کو بھی تھانے لے جایا جاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر جولی کا بیان لیتے ہیں اور اینا سے پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے۔ 92 سالہ اینا نے بتایا کہ وہ پہلے کسمی فلوریڈا میں سالوں سے رہتی تھی اور صرف 6 ماہ پہلے بیٹے تامس کے کہنے پر اس نے اپنا گھر بیچ دیا اور فاؤنٹن ہلز میں بیٹے اور اس کی گرل فرینڈ کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ کسمی اور فاؤنٹن ہلز کے درمیان میں تقریباً 2000 میل کا فاصلہ ہے، تقریباً 30 گھنٹے گاڑی کا سفر ہے۔ اینا کے لیے ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوا ہوگا، خاص طور پہ ایک خود مختار عورت جس سے پہلے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ چند ہی ہفتوں میں ماں اور بیٹے کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ کئی بار ان کی لڑائی اتنی زوردار اور ہنگامہ خیز ہو گئی کہ پڑوسیوں نے پولیس کو بلا لیا تھا۔ پیر کی صبح تامس اور جولی کے ساتھ اینا کی لڑائی شروع ہوئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اینا نے بیٹے کو بتایا کہ اس نے پچھلی رات ان دونوں کی بات چیت سن لی ہے۔
اور وہ نرسنگ ہوم جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اکثر ویسٹرن ممالک میں لوگ اپنے بوڑھے بیمار ماں باپ کو نرسنگ ہوم میں داخل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے یا ان کو 24 گھنٹے نرسز کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینا نے پولیس افسران کو کہا کہ اسے نرسنگ ہوم جانے کے بجائے موت کا سامنا کرنا پسند ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ تھامس اور جولی کا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور وہ دونوں اسے اپنی مرضی کرنے سے روکتے تھے، اس کا پیسہ ہڑپ کر چکے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر جب تینوں کے بیچ میں بات بگڑنے لگی تو تھامس اور جولی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اینا کو ان کا یہ عمل بھی برا لگا اور اس نے کمرے میں جا کر اپنے ہاؤس کوٹ کی جیبوں میں 2 پستول چھپائی۔ یہ 2 پستول سن 1970 سے اینا کے مرحوم شوہر کی ملکیت تھی۔ اینا نے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کے کمرے میں جا کر اس پر اندھا دھند گولیاں چلائی۔ پہلی گولی سے کمرے کا شیشہ ٹوٹا، مجھے صحیح نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب گولی تھامس کو لگی وہ گر گیا۔ میں نے جھک کر اس کی نبض لی اور جب نبض نہیں ملی تو میں جان گئی تھی کہ میں نے اس کا قتل کر دیا۔ بیٹے کے قتل کے بعد اینا نے اس کی گرل فرینڈ کو نشانہ بنایا، لیکن جولی کے ساتھ ہاتھا پائی کے بعد جولی نے اینا سے پستول چھین لی۔ اینا نے جیب سے دوسری پستول نکال لی مگر گولی پستول میں پھنس گئی تھی اور اینا اسے فائر نہیں کر سکی۔ آخرکار اینا نے دوسری پستول زمین پر پھینک دی اور خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں جھولنے والی کرسی میں بیٹھ گئی اور پولیس کا انتظار کیا۔ انٹرویو کے دوران اینا مے بلیسنگ ایک بار بھی پولیس افسران کے سامنے پچھتاوا کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ 25 جنوری 2019 فالج کے دورے کے بعد اینا مقدمے کی تاریخ کے انتظار میں جیل کے ہسپتال میں انتقال کر گئی۔ اینا کی واحد پوتی نے صحافیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کاش حکومت نے ان کی عمر اور بیماری کی وجہ سے ان پر ترس کھایا ہوتا اور انہیں وقار کے ساتھ مرنا نصیب ہوتا۔ دوستوں، یہ تھی اینا مے بلیسنگ کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ